ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور درود نازل و تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا، اس وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام وسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، ان چیزوں کو واضح کر دیا جو چیزیں انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور آخرت کے نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ دین کی طرف رہنمائی کی، نبیوں کو بھیجا، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات انسانوں کے لیے اس لیے کیے تاکہ انسان صحیح راستے پر چل سکے۔ اور ایک بڑی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ کی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں فطرت سلیم کو ڈال دیا، ایسی فطرت کو ڈال دیا جو فطرت انہیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، جو انہیں برائی سے منع کر دیتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت پر لانے کی خاطر اتنے سارے وسائل سامنے رکھ دیے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے اعمال ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دیگر اعمال سے افضل اور بہتر ہیں، جیسے کہ کچھ عبادتیں جسے اللہ نے ہم پر فرض اور واجب قرار دیا، یہ عبادتیں افضل ہیں، بہتر ہیں ان نفل عبادتوں سے جو ہمارے پر رکھ دی گئی۔ اسی طرح بات اگر اخلاق کی کریں، اچھے بیہیویئر کی کریں، تو بہت سارے اخلاق ایسے ہیں جو بعض سے اچھے اور بہتر ہیں۔ تو آج انہی اخلاق میں سے ایک ایسے صفت کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر انسان اس صفت کو اپنے اندر لاگو کر لیتا ہے، اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے لگتا ہے، تو یقین جانی کہ جس طرح وہ دنیا میں عزت اور سربلندی سے فائز ہوگا، اسی طرح وہ بندہ آخرت والا بن کر رہ جائے گا۔ لیکن جس شخص نے اس صفت کو اپنے دل سے نکال دیا، اس چیز کو اپنے سے دور کر دیا، تو یوں سمجھیں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلت طے کر رکھی ہے، اور آخرت کا گھر تو ایسے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہ صفت کون سی ہے کہ جس کو کرنے سے
ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی، جس کو چھوڑنے سے دنیا میں ذلت اور آخرت میں پسماندگی ہوگی، وہ صفت وہ ہے جسے ہم تواضع کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم خاکساری کہتے ہیں، کہ انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ جو بھی شخص جس کو آپ دیکھو اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ یہ مجھ سے اچھا ہے اور میں اس سے برا ہوں، اس سے نرمی سے گفتگو کرنا، پیار سے رویہ کرنا، اگرچہ وہ غلطی ہی کیوں نہ کرے۔ اور جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ کسی انسان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، اپنے بازو کو نرم کرنا، اپنے پہلو کو نرم کرنا، اسے کہتے ہیں تواضع، اور اسے کہتے ہیں انکساری۔ تواضع اور انکساری ایک ایسی عظیم صفت ہے، ایک ایسا اخلاق ہے، یا اخلاق کا ایک ایسا حصہ ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اللہ نے نبیوں سے کہا، وہ انبیاء جو ہمیشہ عبادت کے مسئلے میں مکمل ہوتے ہیں، جن کے یہاں اخلاق کا سب سے بلند پیمانہ موجود ہوتا ہے، ایسے نبیوں سے بھی اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، اور ہمیشہ اپنے بازو کو ان سے کم کر کے رکھا کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یہاں نہیں بلکہ دیگر نبیوں کی صفت بتائی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک برگزیدہ اللہ کے بندے، 950 سال امت کو دعوت دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں دن اور رات لگا دیے، سارے اعمال کر لیے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے، لیکن ان انبیاء کے اندر اتنی ساری فضیلتوں کو پانے کے باوجود بھی نہ کبھی تکبر نے ان کے دل میں جگہ لی، بلکہ ہمیشہ متواضعانہ گفتگو کیا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے قوم کے لوگوں، میں اللہ کی طرف تم کو بلاتا ضرور ہوں، میں تم کو جہنم سے بچنے کی تاکید کرتا ضرور ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں علم غیب کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرشتہ بنا کر رکھا ہے۔ جس طرح تم عام انسان ہو اسی طرح میں بھی عام انسان ہوں۔ تو لہذا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تواضع تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا، اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کچھ ایسے معجزے دیے تھے کہ یخلق من الطین کہیئۃ الطیر، کہ وہ مٹی کا ایک ڈھیرا لیتے، اسے پرندے کا شکل بنا دیتے، پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا، کسی بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ نے اتنے معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ تو ایک معمولی سے بندے ہیں جن پر ہم نے نعمتیں کی، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو مثال بنایا۔ تو انبیاء علیہ السلام اگرچہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، حضرت جبرائیل اللہ کا فرمان لے کر آتے اور اسی طرح ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، مگر کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہیں سمجھا، کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے افضل نہیں سمجھا۔ اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان کی کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب زمین میں چال چلتے ہیں تو پیاری محبت والی نرمانہ چال چلتے ہیں، ان کی چال میں نہ ان کی گفتار میں نہ ان کی کردار میں تکبر لہجہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جہاں تک بات تواضع کی کریں تو یاد رکھیں کہ تواضع کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، تواضع کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم متواضع بن کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے تواضع چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ نے تواضع کا حکم دیا، اللہ نے تکبر سے منع کیا۔ اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو حقیقت میں دو گناہ کو کر رہا ہے، ایک تو تواضع چھوڑنے کا گناہ اور دوسرا تکبر کو انجام دینے کا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جانب وحی کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے میری جانب وحی کی اور کہا کہ میں تواضع اختیار کروں اور میں لوگوں کو تواضع اختیار کرنے کا حکم دوں، یہاں تک کہ نہ کوئی آدمی اپنے سے کسی کو بہتر سمجھے، نہ کوئی آدمی اپنے سے کسی کو کمتر سمجھے، اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم کرے۔ نہ کوئی کسی آدمی کے لیے درست ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھے، اور نہ ہی کسی پر کوئی ظلم کرے۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے۔ تواضع کے بہت سارے فائدے ہیں۔
تواضع کے بہت سارے فائدے. اگر کوئی آدمی صفت کو اختیار کر لیتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی صفت کو مان لیتا ہے تو وہ آخرت والا بندہ بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پیاری آیت کریمہ میں فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخرت کی زندگی، یہ قیامت کے بعد آنے والی زندگی جو آخرت والی ہے، برزخی زندگی کے بعد جو آتی ہے جس میں حساب و کتاب لیا جائے گا، ایسی زندگی کا وعدہ اور اس زندگی میں بھلائی کا وعدہ ہم نے ان لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں کبھی سربلندی کا مطالبہ نہیں کرتے، جو کبھی اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہیں سمجھتے اور نہ ہی زمین میں کرسی کا طلبگار ہوتے ہیں، نہ کسی عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں. ہمیشہ لوگوں میں تواضع آنا، چال چلنا، متواضع کردار و صفات کے متصف ہونا پسند کرتے ہیں. ایسی زندگی ہم نے ان کا وعدہ ان سے کیا ہے جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں، زمین میں سربلندی نہیں چاہتے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ وہ سربلندی جس کا اللہ نے کہا ہے کہ اگر زمین میں کسی نے سربلندی چاہی تو آخرت کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے اور اس کے پاس جوتے کا تسمہ ہے جسے ہم لیس کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا جوتا اس کا جو تسمہ ہے میرے بھائی کے تسمے سے بہتر ہو، جو اس کے پاس لیس ہے اس سے اچھی میرے پاس لیس ہو، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس نے زمین میں سربلندی چاہیے، اس نے زمین میں سربلندی چاہیے، اور جس نے زمین میں سربلندی چاہیے آخرت کی زندگی ان کے لیے ہے ہی نہیں. آپ تصور کریں کہ تواضع کتنی اہم چیز ہے کہ ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، جو روزے و حج و زکات دین کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، اگر ان ساری قربانیوں کے باوجود ہمارے اندر ایک ایسی صفت آ جائے جسے ہم تکبر کہتے ہیں، کرسی کا مطالبہ کرنے والے، عہدے کے طلبگار بن جائیں، تو آخرت کی زندگی نقصان کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے ثابت ہوگی. تواضع کی بہت ساری اہمیت ہے. تواضع کی بڑی اہمیت یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے جو زمین میں تواضع چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ما زاد اللہ بالتواضع الا عزا، کہ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو آدمی زمین میں تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتا ہے، لوگوں کو اپنے سے اچھا، اپنے کو لوگوں سے کم تر سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ ضرور عزت دیتا ہے، ایسے آدمی کے سر کو اللہ ضرور بلند کرتا ہے. اس کے علاوہ تواضع کا فائدہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ متواضع ہوتے ہیں، جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہمیشہ سوچنے، سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمت ہے. آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من آدمی والا وفی راسہ حکمت بید الملک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے سر میں اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی. حکمت جس کو ہم دانا شخص کہتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والا، اچھے کو اچھا، برے کو برا سمجھنے والا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دماغ میں اللہ نے حکمت کو رکھا ہے، اور وہ حکمت ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جیسے ہی بندہ تواضع اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کے حکمت کو تم بڑھا دو، اور جیسے ہی وہ تکبر کرنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے حکمت کو گرا دو. لہذا متکبر آدمی کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی وہ صحیح فیصلے پر اتر سکتا ہے. تو یہ تواضع کی اہمیت ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تواضع کا حکم دیا. آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تواضع کے معاملے میں ایک زندہ مثال ہے، ایک زندہ جاوید ہے، جس میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. دو صحابہ اکرام تھے، حضرت مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہ. دونوں غلام تھے، اور اسلام کا اصول ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں غلام ہو، ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے، شوہر بیوی غلام ہو، ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے، تو جو آزاد ہونے والا ہے اسے حق رہتا ہے کہ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ رہے یا اسے چھوڑ دے. تو حضرت مغیث اور بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور آ کر اس سے کچھ پیسے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ میری اتنی رقم ادا کر دیں تاکہ میں اپنے مالک کو دے کر اس غلامی سے آزاد ہو جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مدد کر دی، لہذا حضرت بریرہ آزاد ہو گئی. اب جب بریرہ آزاد ہو گئی تو ان کو حق تھا یا تو اپنے شوہر مغیث کے ساتھ رہیں یا انہیں چھوڑ دیں. تو حضرت بریرہ نے حضرت مغیث کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. حضرت مغیث رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے انہیں بڑی محبت کرتے تھے، ان کے یہاں اولاد بھی تھی،
لحاظ جیسے ہی حضرت بریرہ نے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، مدینہ کی گلیوں میں حضرت مغیث روتے روتے حضرت بریرہ کے پیچھے گھومتے اور اسے سفارش کرتے کہ لوٹ کر میری شادی میں دوبارہ آ جاؤ، ہمارے یہاں اولاد ہے، ان کا کیا ہوگا۔ سارے تجربے، جتنے معاملات ہو سکتے ہیں، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن جب حضرت بریرہ نہیں مانی تو حضرت مغیث چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری سفارش کر دیجیے، آپ میری سفارش کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی گئے اور حضرت بریرہ سے کہا لو راجعتی، اے بریرہ یہ تمہارے شوہر ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ تم کو اختیار ہے کہ زوجیت سے آزاد ہونے کا، لیکن بہتر ہوتا کہ تم لوٹ آتی۔ تو حضرت بریرہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، اگر آپ کا مشورہ ہے تو اس مشورے کی مجھے ضرورت نہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا، اللہ کے نبی وہاں سے پلٹ کر واپس چلے آئے۔ اسے کہتے ہیں تواضع۔ آج کوئی مسجد کا ذمہ دار ہو، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، جماعت کا ذمہ دار ہو، اس کی اگر مشوروں کو ٹھکرا دیا جائے تو لوگ اپنی مشوروں پر اڑے رہتے ہیں، بلکہ بات اپنی ایگو پر لے لیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع شخصیت تھے، آپ کے مشورے کو آپ کے منہ پر ٹھکرا دیا گیا، اللہ کے نبی نے ایک لفظ نہ کہا اور سیدھے لوٹ کر چلے آئے۔ اسے کہتے ہیں تواضع۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک نوجوان گھر میں آپ علیہ السلام کے داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب دیا گیا تھا۔ جو بھی شخص پہلی بار آپ کو دیکھتا اس کے دل میں آپ کا ڈر اور خوف پڑ جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا۔ ایک نوجوان داخل ہوا تو اچانک اس کے بازو کپکپانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اسے لگ گیا، مارے کپکپانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو سمجھا اور کہا کہ حفن علیک، اللہ کے نبی نے کہا کہ آرام سے، گھبرانے کی بات نہیں، آرام سے، انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید بمکہ، کہ مجھ سے ڈر رہے ہو، مجھ سے گھبرا رہے ہو، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں مکہ میں کبھی گوشت کو، جو سوکھا گوشت ہوتا اس کو بھگو بھگو کر کھایا کرتی، جو سوکھا گوشت تھا اس کو بھگو بھگو کر کھایا کرتی، ایسی ماں کا میں بیٹا ہوں، نہ میں کوئی سردار ہوں نہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے، اس نوجوان سے کہا آرام سے آؤ، میں اس طرح جابر نہیں ہوں جس طرح کے قوم کے ذمہ دار یا قوم کے بڑے یا بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تواضع تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی مثالیں بیان کریں تو وقت کافی درکار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل آپ کے پاس موجود تھے، اچانک آسمان سے تیز آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو پہلی بار کھولا گیا، اب تک اس دروازے کو کھولا نہیں گیا، اس میں سے فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرشتہ جو پہلی بار زمین پر آیا ہے۔ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور دو اختیار دیے ہیں، دو اختیار دیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ ابھی آپ کو فرشتہ بنا دے اور اس قوم کے اندر نبی بنا دے، یا اگر آپ چاہیں تو اللہ آپ کو اسی طرح اس کا بندہ، عام انسان بنا کر رکھے اور اس کا رسول بنائے۔ اب بتائیے آپ کا اختیار کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بازو میں تھے، کہنے لگے تواضع لربک یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے تواضع کیجئے، فرشتے بننے کی مانگ اللہ سے نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح میں اس کا بندہ ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں اور میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اسی طرح میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں اور اس کا رسول بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اس لیے اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا کہ آپ کے شان میں، آپ کی تعریف کی کوئی لمبی گفتگو کرے۔ اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پر، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بات کرنے لگتے ہیں، سرداروں کے سردار، آقاؤں کے آقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پسند نہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے خیر البریہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین میں سب سے بہترین انسان آپ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ تو صفت حضرت ابراہیم کی ہے، وہ اللہ کے خلیل تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، نہ کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے نبی کو ان کے درجے سے بلند کر کے اللہ کا مقام تک پہنچا دیا، ایسا تم میرے ساتھ نہ کرنا۔ کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، اور گفتگو کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یونس بن متہ، حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، ہمارے نبی تو ایسے ہیں جو کبھی غلطی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ
کہ کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ حضرت یونس سے مجھے بہتر سمجھے، میں حضرت یونس سے بہتر نہیں ہوں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے مجھے اچھا نہ کہو، جبکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن کبھی آپ کو پسند نہ تھا کہ آپ کے سامنے آپ سے زیادہ، آپ علیہ السلام کے عہدے سے زیادہ آپ کی تعریف کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف فرمایا اگر کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ اس کی لوگ تعریف کریں، کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ مجلس میں آئے تو لوگ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے نبی نے بری بشارت اس کے لیے سنائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ مجلس میں آئے تو لوگ اس کے احترام میں، اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ایسا آدمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، ایسا آدمی اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، کیونکہ یہ تواضع کے خلاف ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی زندہ مثال تھی۔ آپ دعا کیا کرتے، آپ علیہ السلام چاہتے کہ جو قوم کے مالدار لوگ ہیں آپ کا معاملہ ان کے ساتھ نہ ہو، آپ غریبوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے میرے پروردگار تو مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، اے میرے پروردگار جب تو مجھے موت دینا ان مسکین اور غریب لوگوں کے ساتھ موت دینا، اور جب تو مجھے قیامت کے دن اٹھانا تو انہی غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ ایک مرتبہ جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے جب صحابہ کرام نکلے تھے، جب صحابہ کرام غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو لڑائی کا مقصد نہ تھا، لہذا صحابہ کے پاس اونٹ اور گھوڑے بڑے کم تھے، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر لمبا تھا تو ایک گھوڑے پر دو اور تین انسان کو مقرر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی الگ سے سواری نہیں کی، کیونکہ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ الگ سے آپ کے لیے کوئی سواری بنا جائے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک اونٹ میں لگا جس میں حضرت علی، حضرت ابو لبابہ تھی، تین لوگ، اللہ کے نبی، حضرت ابو لبابہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، تینوں کے حصے میں اونٹ میں آئی۔ تو جیسے ہی سفر شروع ہوا تو حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیے، آپ سوار ہو جائیے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمارے نبی پیدل چلے اور ہم میں سے کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہو جائے، آپ سوار ہوئیے، ہم پیدل چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انتم اقوا منی، جہاں تک بات اگر طاقت کی ہے تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، جو کمزور ہے وہ گھوڑے پر بیٹھے، وہ اونٹنی پر بیٹھے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اونٹنی پر بیٹھوں اور تم پیدل چل کر ثواب کماؤ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس طرح ثواب کی ضرورت تم کو ہے مجھے بھی ویسی ثواب کی ضرورت ہے، نہ میں طاقت میں تم مجھ سے بہتر ہو اور نہ ہی ثواب میں تم سے بے نیاز ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری لگائی، کبھی حضرت علی اونٹ پر بیٹھتے، کبھی ابو لبابہ بیٹھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی چلا کرتے۔ تو اسے کہتے ہیں تواضع، اسے کہتے ہیں خاکساری، اور اسے کہتے ہیں کسی انسان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تواضع سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کا معاملہ صرف یہ نہیں تھا بلکہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا، اگر کوئی آدمی جرم کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی پیار کا تعامل کیا کرتے تھے، محبتانہ تعامل ایسا کرتے۔ اللہ کے نبی نے کبھی گنہگاروں کے ساتھ سختی سے بد کلامی و ہم کلامی نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام عبداللہ تھا، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے لیکن ایک گناہ میں مبتلا تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پکڑ کر لایا گیا مجلس میں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ شراب پینے کی جرم میں ان کو کوڑے لگائے گئے تھے، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ نے شراب پی ہے، لے جاؤ ان کو مارو۔ لہذا صحابہ کو جو میسر ہوتا اس سے لے کر حضرت عبداللہ کو مارا گیا۔ جیسے ہی ماری پٹائی کا معاملہ ختم ہوا، حضرت عبداللہ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، صحابہ واپس جانے لگے تو ایک صحابی رسول نے کہا اخزاک اللہ اکثر ما یستطاب، کہا کہ اللہ اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کرے کہ کتنی مرتبہ اس کو لایا جائے گا، کتنی مرتبہ کوڑے مارے جائیں گے، اس کے بعد یہ آدمی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگرچہ گنہگار ہیں ان کی گناہ کی سزا ہم نے دے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعینوا علیہ شیطان، شیطان کی مدد اس آدمی پر نہ کرو، اگرچہ گنہگار ہے اس کی سزا ہم نے دے دی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر مت کرو
اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگرچہ گنہگار ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے زنا کر لیا، معاذ علیہ السلام نے زنا کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اقرار کر لیا، اللہ کے نبی نے رجم کرنے کا حکم دیا، لے جائے صحابہ اکرام حضرت معاذ کو لے گئے اور رجم کرنے لگے۔ اور رجم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کمر کی حد تک زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس پر پتھر اس وقت تک برسائے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جان کو نہ چھوڑ دے۔ لہذا حضرت معاذ کو جب مارا جانے لگا تو تکلیف نہ برداشت کر کے اٹھ کر بھاگنے لگے، لہذا صحابہ ان کو پکڑ پکڑ کر مارتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لہو لہان جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ان کے لہو لہان جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ایسے کفن میں لایا گیا جو خون سے لت پت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، قوم کے اندر بھی بدنام ہو چکے ہیں، زنا کیا ہے، اے اللہ کے نبی کیا آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر کیا تم ان کو برا سمجھتے ہو؟ کیا تم ان کو بدکار یعنی برا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم اس لاش نے جو خون میں لطپت ہے جسے تم کہہ رہے ہو کہ زنا کیا ہے، اللہ کی قسم انہوں نے ایسی توبہ کی، اگر اس توبہ کو پوری امت پر بانٹ دیا جائے تو پوری امت کے لیے اس اکیلے انسان کی توبہ کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا کہ گنہگاروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی پیار کا تعامل کیا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سے دیکھا جائے تواضع کو اختیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تکبر کو چھوڑنا ہے۔ تو جس طرح تواضع کی اہمیت ہے، تواضع کو کرنا اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کو اپنے دل سے تکبر سے دور کرنا بھی ضروری ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، تکبر کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھیں، اپنے سے کمتر سمجھیں۔ لہذا اگر کسی نے تکبر کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو سمجھ لیجیے کہ اس کے دل میں تواضع نہیں ہے، اور جس نے تواضع کو اپنے دل میں جگہ دے دی تکبر اس کے دل سے ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ جہاں تک بات تواضع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام سے منع فرمایا، ہر اس کام سے منع فرمایا جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے اندر سے تواضع کو ہٹا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا، لعن طعن کرنے سے منع فرمایا، اور اگر کسی شخص کے اندر ایسی کوئی صفت پائی جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بازار میں دیکھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری کو بازار میں دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک خوبصورت لباس پہنا تھا اور ساتھ میں ان کا غلام تھا، اور غلام نے بھی بالکل ہو اسی طرح خوبصورت لباس پہنا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو مالک کے اچھا لباس پہن رہے ہیں لیکن آپ نے غلام کی طرح اچھا لباس آپ نے کیوں پہنا ہے؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ غلام ہے جس سے میں نے اس کے بارے میں عیب لگایا، میں نے اسے گالی دی اور کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر اپنے غلام کو دیکھنے کے بعد کہا یا ابن السودا، حضرت ابو ذر نے کہا اے کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ وہ غلام کالے تھے، لہذا وہ غلام سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر نے مجھے ایسا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور کہا کہ ابو ذر تم نے کیا کہا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ایسے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ اعیرتہ بأمی، کیا تم نے اس کی ماں کا حوالہ دے کر انہیں عیب دلایا؟ کیا ان کی ماں کا نام لے کر تم نے عیب دلایا؟ اے ابو ذر تم تو وہ انسان ہو جن کے اندر جاہلیت کی عادتیں ابھی بھی باقی ہیں، تمہارے اندر جاہلیت کی بو آتی ہے، تمہارے اخلاق سے جاہلیت کی بو آتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا پکا ہو گئے۔ حضرت ابو ذر جن کی داڑھی، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اسلام کے ایک عظیم صحابی تھے، حضرت اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اتنی عمر میں نے اسلام میں گزار دی، کیا اب بھی میرے اندر جاہلیت کی بدبو ہے؟ کیا میرے اندر جاہلیت کے عادات ہیں؟ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے چلے گئے۔ تو غلام لوٹ کر اپنے گھر آیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے گھر کے پاس گئے، اپنے گال کو زمین پر رکھا اور کہا کہ اے غلام اپنے پیر کو میرے گال پر رکھ دو اور اتنی زور سے دباؤ کہ اگر جاہلیت کی کوئی اور عادت میرے اندر باقی ہو تو ابھی نکل جائے، میرے وفات سے پہلے اگر جاہلیت کی کوئی عادت ہو تو میرے اندر سے نکل جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ذر جو لباس پہنتے اپنے غلام کو وہی لباس پہناتے، جو کھاتے وہی اپنے نوکر غلام کو کھلایا کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے اپنی ماں سے عیب دلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ تواضع کو چھوڑ کر انسان کوئی ایسا جملہ بھی کہے جس کے اندر تکبر کی بو آتی ہو،
آپ جانتے ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تکبر ایسی چیز ہے کہ ظاہر میں دکھنے تو بڑی اچھی نظر آتی ہے، اور تواضع ایسی چیز ہے کہ ظاہر میں لگتا ہے کہ انسان مظلوم ہے۔ جیسے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، ایک ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرے وہ جو معمولی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کے دل میں تواضع ہو، چاہے وہ اچھا لباس پہنے یا خراب لباس پہنے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب اور فقیر صحابی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں میں سے ایک آدمی ہے، اس کا حق یا اس کا مقام معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر یہ نکاح کی دعوت دے تو شاید اسے کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے، اور مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کسی کی سفارش کرنے یہ جائیں تو ان کی سفارش بھی کوئی نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ اور دیر بعد ایک اور صحابی کو دیکھا گیا، اور انسان کو دیکھا گیا جس نے بڑا اچھا لباس پہنا تھا، خوب رو تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اب اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا عزت دار آدمی ہے، اگر کسی گھر میں نکاح کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو کوئی انکار نہ کرے، اور اگر کسی کے معاملے میں سفارش کرے تو ان کی سفارش کو رد نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ غریب آدمی اللہ کے نزدیک اتنا ہی اس سے بہتر ہے جتنا کہ یہ زمین بڑی ہے، جتنی زمین بڑی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک یہ غریب اور فقیر انسان اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ غریب و فقیر اور مسکین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی افضل ہے کیونکہ وہ متواضع ہے۔ اور یہ آدمی جس نے لباس پہنا، ظاہر میں اچھا لباس پہنا، لیکن تکبر اس انسان کے اندر تھا، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی۔ صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دبلے پتلے انسان تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب درخت پر چڑھتے تاکہ کھجور کو توڑا جائے تو بسا اوقات ان کے ران دکھ دیا کرتے، ان کے ران ظاہر ہو جاتے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے انسان تھے، پنڈلیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھی۔ تو ایک مرتبہ درخت پر چڑھے اور اچانک ہوا آئی تو ان کی پنڈلیاں ظاہر ہونے لگی، تو لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، صحابہ کی کھلکھلاہٹ کو سن کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں بڑی دبلی اور پتلی ہیں، اس لیے ہم ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پنڈلیوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، ان پنڈلیوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ احد پہاڑ جو 7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو کسی کو دیکھ کر، اس کے لباس کو، اس کے حجم کو دیکھ کر کسی کا حکم نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی معزز و مقرب ہوتا ہے جو متواضع ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات تکبر کی کریں، اگر انسان تواضع کو چھوڑ دے، انسان تواضع کو اپنے دل سے نکال دے، متکبر ہو جائے، تو یاد رکھیں جیسے میں نے کہا کہ تواضع کی وجہ سے انسان کی حکمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جیسے انسان تکبر کرنے لگتا ہے، اچھی اور بری چیز کا فیصلہ انسان سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ملیں گی۔ بنی عباسیہ کا دور تھا، بنی عباسیہ کے دور میں ایک قائد تھا جس کا نام ابن ثوابہ تھا۔ قائد، بڑا قوم کا ذمہ دار، بڑا کمانڈر۔ ابو ثوابہ نے ایک جنگ میں شریک ہوا اور جنگ جیت کر گھر پر واپس آیا۔ جنگ لوٹ کر، جنگ جیت کر گھر میں داخل ہوا اور اپنی اس تلوار کو نکالا جس تلوار سے اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور اس تلوار میں خون لگا تھا، نکال کر اپنے گھر کے ایک حصے میں رکھ دیا اور مارے تکبر کے گھر میں داخل ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ تو غلام نے کہا کہ جی حضور میں پانی لے کر آتا ہوں۔ تو ابن ثوابہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار پکڑ لی اور کہا کہ ادھر آؤ، تم نے مجھ سے کیا کہا؟ تو غلام ہمارے ڈر کے کہنے لگا ہے میرے مالک آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پانی لاتا ہوں۔ تو ابن ثوابہ نے کہا کہ اس گھر کے اندر کس کی مجال ہے کہ مجھے نہ کرے، اس گھر کے اندر کسی کی مجال ہے کہ مجھے نہ کرے، تمہاری ہمت کیسی بھی کہ تم نے مجھے ہاں کہا۔ وہی تلوار اٹھائی اور فوراً اس غلام کا سر قلم۔ انسان جب تکبر میں آ جاتا ہے تو اچھائی اور برائی نہیں دیکھتا، تکبر میں آ جاتا ہے تو بسا اوقات انسان اللہ کی نافرمانی اس قدر کرتا ہے کہ جیسے شیطان نے اللہ سے مقابلہ کیا اور کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ تکبر اتنی خراب چیز ہے، جو متکبر ہوتا ہے اللہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ایسے لوگوں کو نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے حقیقت کو جان لے کہ کیسے اللہ نے اسے پیدا کیا، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو کوئی انسان تکبر نہ کرے اور تواضع کو اختیار کرے۔
بنی امیہ کے زمانے میں ایک سردار تھا جسے ملحب بن ابی صفرا کہا جاتا تھا. یہ بھی قوم کا ذمہ دار تھا. ملک شام یعنی جو ملک شام شہر تھا اس کا ذمہ دار تھا. تو ایک مرتبہ ملحب بن ابی صفرا نے ایک اچھا لباس پہنا, ایک بڑا پیارا لباس پہنا, اپنے غلاموں کے ساتھ, اسی طرح جو فوج کے کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا اور اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا, ابن ملحب بن ابی صفرا کو دیکھا کہ اس کا کپڑا نیچے لٹک رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا, اے اللہ کے بندے اپنے کپڑوں کو ذرا اونچا کر لو, تمہارے لیے بہتر ہے, تمہارے لیے پاکی کا باعث ہے. تو ملحب بن ابی صفرا کہنے لگا, کیا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیونکہ ملحب بن ابی صفرا اس قوم کا بڑا تھا, اس قوم کا ذمہ دار تھا. تمہارے تکبر کے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں, کیا آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو, میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے تو ایک گندے نطفے سے پیدا ہوئے تھے, اور جب مر جاؤ گے تو سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے, اور تم نے جسم پر جو لباس پہنا ہے یہ گناہ کا لباس پہنا ہے. ہاں میں تم کو جانتا ہوں, تمہاری حقیقت کو جانتا ہوں. جیسے ہی حضرت مالک بن دینار نے یہ بات کہی, ملحب بن ابی صفرا ہکا بکا ہو گیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل کر چلا گیا. یہی انسان کی حقیقت ہے, یہی انسان کی حقیقت ہے. اگر انسان اپنی حقیقت کو بھلا دے, تواضع کو چھوڑ دے اور تکبر کرنے لگ جائے, تو یاد رکھیں کہ متکبرین قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن متکبرین کو ایسے ہی اٹھائے گا جس طرح کے ذرات ہیں. ہوا میں بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں, انسانوں کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ ذرات یہاں گر رہے ہیں کہ وہاں گر رہے ہیں. لوگ ایسے لوگوں کو اپنے پیروں کے تلے روند کر چلیں گے جو لوگ قیامت, جو لوگ اس دنیا میں رہ کر تکبر کرتے ہیں. بات تواضع کی چل رہی تھی کہ انسان تواضع اختیار کرے تو کرے کیسے. ایک متواضع انسان چاہتا ہے کہ وہ متواضع ہو, تو کیسے متواضع ہو؟ کچھ طریقے بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. تواضع کیسے اختیار کرنا؟ تواضع کے لیے دو اہم شرط ہیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر تواضع پیدا کرے تو دو چیزوں کو اختیار کرے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اخلاص رکھیں. اگر آپ تواضع اختیار کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو دیکھ کر تواضع اختیار نہ کریں, لوگوں کو دیکھ کر تواضع اختیار نہ کریں, بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تواضع انسان قدرت کی بنیاد پر کرتا ہے. آپ کے پاس 5,000 روپے کا لباس پہننے کی طاقت ہے, لیکن آپ وہ لباس جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں, جان بوجھ کر لباس نہیں پہنتے تاکہ میرے لباس پہننے کی وجہ سے کہیں غریبوں کو تکلیف نہ ہو. طاقت رکھنے کے بعد انسان تواضع کرے تو وہ تواضع کی اہم شرط ہے. اگر کسی انسان کے پاس اچھا لباس پہننے کی طاقت ہی نہیں ہے اور یہ کہے کہ میں تواضع اختیار کر رہا ہوں, تو تواضع کے لیے پہلی شرط اخلاص ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ طاقت ہونے کے بعد تواضع اختیار کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ترک اللباس تواضعا للہ, کہ اگر کوئی انسان اچھا لباس پہننے کی طاقت رکھتا ہے, اچھا کھانے کی طاقت رکھتا ہے, اچھا پہننے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کے دل کو نہ دکھانے کے لیے اگر وہ سادہ لباس پہنتا ہے, تو اللہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن بلائے گا. اللہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کا لباس ہے, جو لباس تم کو پسند آئے پہن لے, جو لباس چاہے تم پہن لو. تو لہٰذا یہ تواضع کی اہمیت ہے, اور تواضع انسان قدرت کی بنیاد پر کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت آتی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رأس التواضع رأس الخصلۃ التواضع اثنان, کہ تواضع کی دو خصلتیں ہیں, دو صفتیں ہیں. اگر کوئی دو صفت کو اختیار کر لے تو اس کے اندر تواضع آ سکتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ کبھی بھی آپ اسٹیج میں اپنے لیے مطالبہ نہ کریں. کسی اچھی جگہ پر جہاں لوگ بڑے بیٹھتے ہیں, جہاں پر سردار بیٹھتے ہیں, یا ایسی کرسی جو اچھی کرسی ہے اور وہ کرسی امتیاز والی ہے, تو کبھی بھی مجلس میں ایسی کرسی کی امید دل کے اندر کبھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز کہ جس سے بھی ہم ملاقات کریں آگے بڑھ کر اس سے سلام کریں, جس سے بھی ملاقات کرے آگے بڑھ کر سلام کرے. تو یہ تواضع کی دو خصلتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کی. سلف صالحین سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان تواضع کیسے اختیار کرے, تو سلف صالحین میں سے کسی نے کہا تھا کہ اگر تم تواضع اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں کرو. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی بوڑھے انسان کو دیکھو, اپنے سے کسی بڑے انسان کو دیکھو, تو اپنے دل میں زور سے کہو, اپنے دل میں زور سے کہو کہ یہ مسلمان آدمی ہے, یہ مسلمان آدمی ہے.
اگر کسی بڑے بزرگ کو دیکھو تم کہو کہ یہ مسلمان آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، لہذا اسلام میں یہ مجھ سے آگے ہے اور نیکیوں میں مجھ سے آگے ہے اور نیکیوں میں میں اس سے پیچھے ہوں۔ اگر بڑوں کو دیکھو تو کہو کہ اسلام میں مجھ سے آگے ہے، اعمال میں آگے ہے، میں اعمال میں پیچھے ہوں۔ اور اگر کسی چھوٹوں کو دیکھو تو کہو کہ یہ برائی میں مجھ سے پیچھے ہے، یہ برائی میں مجھ سے پیچھے ہے اور برائی میں اس سے آگے ہوں۔ اگر اپنے دل میں ہمیشہ تم یہ گفتگو کرتے رہو گے تو تمہارے دل کے اندر تواضع پیدا ہو جائے گا۔ تو تواضع ایک عظیم صفت ہے، اسی کی وجہ سے آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تواضع کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار بھی ہوتا ہے اور اسی طرح اپنی آخرت کو برباد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تواضع پیدا کرے اور تکبر کی جو بھی صفت ہو سکتی ہے اللہ اس سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو بچا کر رکھے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله.